أنا تلميذ البخاري خير كالنهر الجاري نور كالقمر الساري في روضات البخاري أنا من أهل القرآن أنا عبد للرحمن اللهم املأ قلبي بالسنة والقرآن رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبخير الخلق رسولا يهديني إلى الإيمان أنا تلميذ البخاري بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی الحمدللہ میں آپ کے سامنے آج حدیث صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5 کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہوں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا بات ہمیں سننے کو ملتی ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخير من الريح المرسلة۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں دوسرے اوقات کے مقابلے میں جب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے ملتے بہت ہی زیادہ سخاوت فرماتے۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کی ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرتے اور آپ کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے۔ غرض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کی رفع نسانی میں بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ سخاوت فرماتے۔ اس کی تفہیم میں امام صاحب لکھتے ہیں اس حدیث میں ذکر ہے کہ رمضان میں جبریل علیہ السلام آپ سے قرآن کا دورہ کرتے، یہ اس لیے کہ قرآن دنیا والوں کے لیے رمضان ہی میں نازل ہونا شروع ہوا، اس لحاظ سے رمضان سے قرآن کو بہت بڑی مناسبت ہے، گویا یہ کہ نزول وحی کا مہینہ ہے اور اسی کے طفیل سے یہ نزول رحمت کا مہینہ بن گیا۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ بھلائیاں کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا جائے۔ جی الحمدللہ یہ ایک مختصر حدیث تھی، اور اس حدیث میں ہم نے دیکھا کہ رمضان المبارک میں کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے، حالانکہ آپ ویسے ہی بہت زیادہ سخی تھے اور رمضان میں تو آپ اور زیادہ ہو جایا کرتے تھے۔ اور قرآن اور رمضان کا آپس میں ایک بڑا گہرا تعلق ہے، ابھی بھی دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جب رمضان آ جاتا ہے تو قرآن کی تلاوت، اس کی قرأت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کے وہ حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں جو ہمارے ذمہ لگائے گئے ہیں اللہ عز و جل کی طرف سے۔ یہاں پر ایک اور مختصر بات کرنا چاہوں گا کہ الحمدللہ ہم نے اس حدیث کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ آپ سب بھائیوں سے اور بہنوں سے درخواست ہے کہ جب آپ حدیث سنیں، اس میں جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آئے تو ضرور درود بھیجیے آپ پر۔ دیکھیں بیٹھے بٹھائے آپ کو 10 نیکیاں مل جائیں گی، آپ پر اللہ 10 رحمتیں نازل کرے گا، اور یہ تو خود قسمتی کی بات ہے کہ ہماری زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ادا ہو جائے، ورنہ اللہ معاف فرمائے ہم مسلمانوں میں بھی کتنے ہی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کے سامنے آپ کا نام لیا جاتا ہے ان کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ ان کے سامنے دنیا کی عظیم ترین ہستی کا نام مبارک لیا جا رہا ہے، نہ ان کی زبان ہلتے ہیں، نہ ان کے جذبات میں کوئی تبدیلی آتی ہے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آپ کے سامنے آئے، دل کو ایسا نرم کر لیجئے، یقین کریں یہ وہ نام ہے جو محبتیں سمیٹے ہوئے اپنے اندر۔ یہ نام لیتے ہی ایک دل ایسے جیسے ناچنے لگتا ہے، دل کے اندر خوشیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس نام میں اتنا پیار بھرا ہے اللہ نے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ وہ شخصیت ہیں جن سے ہم نے شفاعت پانی ہے روز قیامت۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح محبت عطا فرما، ہمیں وہ محبت عطا فرما جو تجھے بھی راضی کرے اور جو تیرے نبی کو بھی راضی کر دے، کہ ہم قیامت کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملیں اور وہ خوش ہو جائیں کہ میرا امتی آ گیا، میرا امتی آ گیا، مجھ سے محبت کرنے والا آ گیا۔ نہ کہ ایسا ہو کہ روز قیامت کو ہم نعوذ باللہ حوض کوثر سے ہٹا دیے جائیں، کہ وہاں پہ فرشتے ہٹا دیں
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان سے پوچھیں کہ کیوں ہٹایا گیا تو وہ یہ جواب دیں کہ یہ تو وہ لوگ تھے جو آپ کے دین میں تبدیلیاں پیدا کرتے تھے، آپ کو نہیں معلوم۔ تو اللہ نہ کرے ہم ایسے ہو جائیں۔ اللہ سے دعا مانگیے کہ اللہ آپ کو ان معاملات میں بچائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔